السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور صرف 2 مہینے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو رجب سے ہی رمضان مہینے کی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں آج ہی سے وہ 4 کام ضرور کرنی چاہیے جس سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے اور رمضان آتے آتے ہماری پوری توجہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو جائے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی سے کون سے 4 کام شروع کر دینا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ میرے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ تو بخشائے اور پوری دنیا کے سرتاج ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی جو آپ علیہ السلام رمضان سے پہلے دعا کر رہے ہیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب گناہگار بندوں کو بھی اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے اور ابھی سے رمضان جیسی مقدس اور بابرکت مہینہ مل جانے کی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور ہم دربار الہی میں بغیر نیکی کے پہنچ جائیں، کیونکہ جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جو گزشتہ رمضان میں تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لہٰذا ہماری زندگی جتنی اللہ کے لیے ہوگی ہم اتنے کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کو ابھی سے ہی خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ابھی سے ہی ہم اپنی عبادت بڑھا دیں، یعنی 5 وقتہ نماز تو ہمیں پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ نفلی نمازوں کو ہم بڑھا دیں، نفلی روزے ہم رکھنا شروع کر دیں، ابھی سے عبادتوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، تہجد پڑھیں، اشراق، چاشت، ہر طرح کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمارے لیے رمضان میں خوب نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ تیسرا کام، قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے عید کے بعد جو غفلت والی زندگی گزار لیے ہیں وہ یہاں سے ہم چوکن نہ ہو جائے اور تلاوت قرآن کے عادی بن جائے۔ ہم اپنی سہولت کے حساب سے 1 پارہ، آدھا پارہ، جتنا ہو سکے آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہم رمضان سے پہلے عادی ہو جائے اور پھر ہمارے لیے رمضان میں عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن آسان ہو جائے۔ اور چوتھا کام ہم اس رجب کے مہینے سے شروع کر دیں کہ جتنی بھی دعائیں، ذکر و اذکار اور تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ سب کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ دعائیں مسنونہ کا اہتمام کریں تاکہ رمضان میں مقدس مہینہ گزارنا ہمارے لیے آج ہی سے آسان ہو جائے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کسی بھی چیز کی تیاری پہلے کرتا ہے تو اس کو بعد میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں روزمرہ محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہم پہلے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ذہن نشی کرتے ہیں تاکہ ہم ایگزام میں اچھا نمبر لائیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے رمضان گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق دے اور اپنی عبادتوں میں دل من لگا کر خوب عبادتوں کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہماری ہر کوشش، جائز تمنا کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ خدا حافظ۔